سر آج جو عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا ہے، کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک سرپرائز تھا یا پی ٹی آئی کو یہ یقین تھا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں پچھلے دو تین سالوں میں ہمیں بہت سی مایوسیاں ہوئی ہیں، مگر بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جب ہم بڑی یقین سے گئے کہ آج انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا، اور آج کا موقع بھی ایسا ہی موقع تھا کہ ہمارے لوگوں کو بڑا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانی کرے گا، خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے معمول سے زیادہ ہمارے وکلاء بھی موجود تھے، ہمارے ایم این ایز بھی تھے، فیملی تو تھی اوبویسلی، تو بالکل ہماری بڑی خواہش تھی کہ آج اللہ ہم پہ مہربانی کرے اور خان صاحب کے لیے جو ہے وہ کوئی آسانی پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے اور بڑی خیر کی ہے۔ Though petition was partly heard, but it's a relief that we have been looking for many months. ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ خان صاحب کو الشفا جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے، وہاں ان کا علاج کرایا جائے، فیملی سے ملاقات جو ہے بحال کی جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ دعا سن لی اور ہمیں عدالت سے یہ ریلیف ملا ہے اور ہم نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا بنی کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ آئی تھی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، یا یہ جو پریشر بلڈ کیا گیا تھا آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے، اس کی وجہ سے یہ ہوا؟ دیکھیں آئی تھنک اٹس مکس اینڈ میچ آف ایوری تھنگ۔ اوبیسلی ایک پبلک کا، عوام کا پریشر ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر پریشر نہ ہو تو کیوں اتنی رکاوٹیں اور کیوں اتنی مارکٹائیاں اور کیوں یہ سارا معاملہ، تو پریشر ہوتا ہے۔ بٹ یہ جو رپورٹ تھی، میری آج وکلاء سے بھی بات ہو رہی تھی، اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں اس نے بھی بڑا اس کو شیپ اپ کیا چیزوں کو، آرگومنٹس کو، اور ہمارے وکلاء نے جو ہے بڑا اچھا کیس جو ہے اس کو پلیڈ کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جج صاحب بھی کئی دفعہ برہم ہوئے سرکاری اداروں کے ساتھ کہ وہ ریکارڈ مانگ رہے ہیں اور وہ ریکارڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ مطلب وہی پریکٹس جو باقی عدالتوں میں کرتے رہے ہیں وہی سپریم کورٹ کے ساتھ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ بڑا زیادہ مہربانی کی اینڈ وی ویلکم دس ڈیسیژن، اور ہم پورا بحیثیت پارٹی جو شرائط اس کے اندر موجود ہیں ہم اس پہ منوان جو ہے وہ عمل کریں گے۔ ویسے آپ تو ویلکم کر رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی طارق فضل چودھری صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، اور ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جو ریلیف ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہی ملے گا۔ مگر یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کی پٹیشنز، میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کے ہاسپٹل شفٹنگ جو ہو، وہ تو پہلے بھی یہ پٹیشنز لگ چکی تھی، عدالتیں پہلے بھی سن چکی تھیں۔ آج یہ جو آپ کو ریلیف ملا ہے اور جو یہ حکومتی وزراء بیان دے رہے ہیں، اس کی پی ٹی آئی کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو یہی کہوں گا سینیٹری ایٹ لاسٹ پریویلڈ، اور میں دیکھیں آج کے موقع میں میں کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے بڑا اچھا دن ہے، صحیح، اور اگر کوئی ہماری اس خوشی کو اسی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہے چاہے ہمارا سیاسی دشمن ہی نہ ہو، تو آج ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سینیٹری پریویل کر گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ناحق قیدی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا اور ان کو ان کے بنیادی حق جو ہے ان کی صحت کے حوالے سے اس سے محروم رکھا جا رہا تھا، تو ایک صحیح فیصلہ ہوا ہے۔ اور اس صحیح فیصلے کی روح سے میرے خیال میں سمجھداری یہی ہوتی ہے کہ آپ ہوا کے اگینسٹ نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ سر آپ نے کہا سینیٹری پریویلز، تو دیٹ مینس کہ 16 ستمبر کے بعد عمران خان صاحب کو ہاسپٹل سے جیل شفٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ چانسز موجود ہیں کہ وہ بنی گالا جا سکتے ہیں؟ اللہ کرے جی، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ بالکل اڈیالہ نہ جائے، مگر I don't want to offend any court کہ جی ہم تو یہ اس طرح نہیں میں کرنا چاہتا۔ بڑی ہماری خواہش ہوگی کہ خان صاحب رہائی واز دی الٹیمیٹ گول، رسائی تو ہونی ہماری وہ خواہش اور ان کا حق بھی تھا خان صاحب کا، بٹ الٹیمیٹ گول تو ناحق قید سے رہائی ہے۔ اس حوالے سے ہماری تو بالکل یہ خواہش ہوگی کہ جو ہے کورٹس ان چیزوں کو دیکھیں اور خان صاحب کی ضمانتیں جو ہے وہ ہوں، اور خان صاحب اپنے گھر جائیں، اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے لوگوں، لاکھوں کروڑوں لوگ جو کہ ان کی فیملی ہیں جو ان کا انتظار کریں،
اس میں واپس جائیں, ہماری بالکل یہ خواہش ہوگی, وائی ناٹ. صحیح. مگر وہ اب کیا ہوگا 16 تک, کیسی رپورٹس آئیں گی, کیا علاج ہوگا, کیا ٹریٹمنٹس ہوں گے, ہماری لیگل کاؤنسل کیا کہتی ہے, اور پھر وہ لیگل کاؤنسل فیملی کے ساتھ اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا ڈیسیژن لیتے ہیں کہ آگے کوئی اور درخواست, تو یہ تب فیصلے ہوں گے اور یہ تبھی ہوں گے. میرے خیال میں آج اس کو ڈسکس کرنا بھی اٹس ٹو ارلی ٹو ڈو دیٹ. اچھا سر, 5 اگست کو سی ایم صاحب نے 27 سپتمبر کے احتجاج کی کال دی تھی, اس کے بعد ایک الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کروایا جائے, نہیں تو اسلام آباد کی طرف مارچ کی جائے گی. یہ جو کریڈٹ ہے جو آج ایک عدالتی ریلیف ملا ہے, کیا اس کو یہی سمجھا جائے کہ یہ کریڈٹ سی ایم سہیل آفریدی صاحب کا ہے کہ وہ حکومت پہ ایک پریشر بنا سکے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ فیصلہ حکومت نے تو نہیں دیا, یہ فیصلہ تو عدالت نے دیا. تو جب فیصلہ عدالت نے دیا ہے تو حکومت پہ اگر کوئی پریشر بنتا بھی ہے تو اس کا عدالت کو کیا ہے. حکومت نے تو عدالت کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا, کوئی ریکارڈ مانگتے رہے, ریکارڈ ہی کوئی نہیں دیا. حکومت کو تو عدالت نے نوٹس تک کوئی نہیں کیا, آپ نے دیکھا نہیں. ٹھیک ہے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ان وکلاء کو, عمران خان صاحب کی بہنوں کو, کس طریقے سے وہ ڈٹی رہی اور اس کو پرسو کرتی رہی کیسز کو. ہمارے وکیل پے در پہ مایوسیوں کے باوجود مایوس نہیں ہوئے, جاتے رہے عدالتوں میں, ساری ڈسکریمنیشن بھی برداشت کرتے رہے اور عجیب و غریب چیزیں پر, بٹ وہ نہیں وہ ہوئے. اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ عدالت نے جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ کیا, حق کا فیصلہ کیا, اور ہمیں یہی امید تھی. ہم ہر دفعہ عدالت میں اسی امید سے جاتے تھے تو سر ہمیں آج انصاف ملے گا. اب یہ جو 27 سپتمبر والی کال ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا یہ کال واپس لے لی جائے گی؟ کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ تو یہی تھی کہ خان صاحب تک ایک رسائی دی جائے, ان کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے. I have spoken to Salman Akbar Raya صاحب about this before your show. تو اس پہ بالکل یہ بات ہوئی کہ 10 دن 16 اور 27 میں یہی 9-10 دن ہے. تو اس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اوبیسلی یہ سیکرٹری جنرل نے پارٹی کے کہ کال جو ہے واپس نہیں لی گئی ہے, انٹیکٹ ہے, تیاریاں جاری رہیں گی, اور ابھی تک اس کا کوئی وڈرال نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی جو گول تھا وہ صرف ملنا یا ہاسپٹل نہیں تھا, اٹ واز اے بگر گول دین دیٹ, جس کو پھر ایکسپلین اگلے دن کے پی کے منسٹرز اور چیف منسٹر نے یا کے پی کے منسٹر نے کر دیا تھا, کہ جب لوگوں نے سوشل میڈیا میں کہا کہ آپ نے بات کیوں کی ہے تو انہوں نے اگلے دن اس کو ایکسپلین کر دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے یہ سب آپس میں بیٹھ کے, جیسے سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے, کوئی اور فیصلہ کر لیتے ہیں, تو جب فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. سو فار اٹ از انٹیکٹ اینڈ وی ہیو بین آسکڈ بائی دی سیکرٹری جنرل ٹو کیپ پریپیئرنگ فار دی 27th. اچھا سر, آج گوہر خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے آج کے جو عدالتی فیصلہ اس کے بعد, تو دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی بیٹھنا چاہے گی. آلدو کہ آپ کی جو پرائم ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے وہ پوری ہو گئی ہے, لیکن اب مذاکرات کے ٹیبل پہ پی ٹی آئی بیٹھے گی. دیکھیں, اگر حکومت اپنا قبلہ درست رکھتی ہے, یہ فیکٹ تو تبدیل نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. مگر خان صاحب نے بھی ایک مذاکراتی کمیٹی پرپوز کی تھی جو پھر 3 نشستوں میں بیٹھی بھی صحیح. اس میں پی ٹی آئی کی کچھ فنڈامنٹل ڈیمانڈز بھی تھیں, جس میں 26 اور 9 کی تحقیقات کے حوالے سے, ناحق اسیروں کے حوالے سے چیزیں تھیں. تو یہ تو جو دیکھیں ہم اس پہ بیٹھ سکتے تھے بالکل. خان صاحب صحت کے حوالے سے اور ہاسپٹل کے حوالے سے تو ہم بیٹھنے کو تیار تھے ہر جگہ پہ. ہمارے لیے کوئی شرم والی بات نہیں تھی کہ جی ادھر کی ادھر کی. لیڈر ہمارا بیمار ہے, روز عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو وہ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, یہ لوگ نہیں بیٹھے, انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا, اور ہمیں عدالت سے ریلیف مل گیا اس معاملے پہ. اور ہم نے آج یہی آفیشیل اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا, اور اسی طرح اسی اسپرٹ میں ہوگا جیسے ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے. صحیح. تو باقی جو پھر بگر چیزیں ہیں, رول آف لا ہے, ڈیموکریسی ہے, باقی ہمارے ہزاروں جھوٹے کیسز ہیں, اٹھ لکھپت والے ہمارے لوگ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے, شاہ محمود صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, سرفراز چیمہ ہے, میاں ہارون رشید ہے, علی حمزہ ہے,
یہ بہت سے اور فلک جاوید سنم جاوید یہ سب ہیں جیل کے اندر ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی یہ ناحق ہیں. سارے اسیروں پہ اگر کوئی بات کرنا چاہے اور حکومت ڈسٹرب نہ کرے, عدالتی احکامات کو جو ابی خان کے حوالے سے دیے گئے ہیں, تو پھر پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے. اور پولیٹیکل پارٹی ہے, مذاکرات سے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں. کہیں ہم نے خود پرپوز کی تھی, عمران خان صاحب نے پرپوز کی تھی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان دونوں پارٹیوں کی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی اور ظلم ہے. اس کے باوجود خان صاحب نے کہا تھا کہ نفرتیں نہ بڑھیں نوجوان نسل میں اور اداروں میں, تو بیٹھو. تو پھر بیٹھے تھے. وہ تو ان لوگوں نے نہیں پھر نوٹیفیکیشن کیا, تو ہم نکل آئے بیچ میں سے خان صاحب کے حکم پہ. مگر یہ ہے کہ لیٹس سی گورنمنٹ کا کیا کنڈکٹ ہوتا ہے, کیا چال ہے حکومت کی, کس طریقے سے چلتے ہیں, پھر اس کے مطابق بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے میں آپ کی بات سے تو مجھے یہی پتہ لگا ہے کہ جو کوٹ لکھپت میں اسیران ہیں ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے, اور اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ مذاکرات کس طرح سے کرنے اور کب کرنے. ان کو ریلیف کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ وہ کہ ماما دے بال کوئی نہیں دے, وہاں بہنا دے پرا نہیں دے, کیا وہ انسان نہیں ہے بیچارہ؟ بالکل ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. ان کو بھی ضمانتیں ملنی چاہیے. کینسر سروائیور ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اعجاز چودھری صاحب نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس لے کے آئے ہیں. سرفراز چیمہ آلموسٹ گاٹ پیرالائزڈ. میاں ہارون رشید بڑا آدمی ہے. شاہ محمود صاحب آپ دیکھیں کہ وہ تقریباً ہر کیس میں 1-2 کیسز کے علاوہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے. باقی اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں, بہت سے کیسز ہیں جس میں بشرا بی بھی ہیں, ان کی بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل ہونی چاہیے. ان کی بھی ایج اور آئی بشرا بی تو دیکھیں بالکل امپورٹنٹ ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ آپ نے عدالت میں لکھا بھی ہے کہ ان کو جو ان کی فیملی بھی زوجہ بیگم صاحبہ کے ساتھ ملاقات کا دورانیہ بھی زیادہ کیا جائے. اوبیسلی ان کی کنسرن ہے خان صاحب کی اپنی بیگم کے حوالے سے, اور وہ وقتاً فوقتاً اس پہ ذکر بھی کرتے رہے کہ یہ میری بیگم کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مجھے بریک کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بیگم کی ضمانت بھی ہونی چاہیے. 100%. ایک اور چیز بتائیے گا شیخ صاحب, آپ نے کہا کہ حکومت اپنا قبلہ درست رکھے. حکومت اپنا قبلہ کیوں درست رکھے گی؟ اگر عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, الیکشنز دوبارہ سے ہو جائیں گے, چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تو حکومت کا تو نقصان ہے. حکومت کیوں چاہے گی کہ اس کا قبلہ درست رہے؟ سیاسی آدمی نا چوری کے مینڈیٹ سے زیادہ عرصے تک گیم چلا نہیں سکتا. الٹیمیٹلی اس کو عوام کو, اس کی اولاد کو, اس کے ورکرز کو, اس کے سپورٹرز کو فیس کرنا پڑتا ہے. جب آپ حکومتوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یو فیل سو پاورفل ان ایوری تھنگ, بٹ کس وقت وہ پاور ہاتھ سے چلی جاتی ہے, کیسے کرسی نیچے سے نکل جاتی ہے, سمجھ ہی بندے کو نہیں آتا. تو پھر عوام میں جانا ہوتا ہے, عوام کو منہ دکھانا ہوتا ہے. اور یہ کنسرن لوگ بے شک شو نہ کریں, پر ہر سیاسی کے اندر یہ کنسرن اندر ٹک 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 کرتی رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کو پتہ ہے نہ کیسی سائیاں نے ووٹ چوری کی طرح, یہ تو پتہ ہے نا سب کو, جس نے کیا اس کو تو پتہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے حقائق کو تسلیم کر کے آگے چلنا ہی جو ہے وہ اس ملک کے لیے بھی بہتر ہے, وہی بڑا پن ہے. اور وہ دیر سے ہی سمجھ آئے, مگر وہ ان پارٹیوں کو اب کر لینا چاہیے اور حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے. صحیح. سر, پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپروچ کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کو. اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقات بھی آج ہونی تھی جو کہ نہ ہو سکی. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے اور ان کی جو باتیں ہیں وہ سنیں, یا کسی ایک ٹیبل پہ آ سکیں, کسی ایک پیج پہ آ سکیں؟ I don't know why do they want to sit. ہمارے تو مینڈیٹ چوری کے الزام میں وہ بھی اتنے ہی گنہگار ہیں جتنے نون لیگ والے ہیں. اور اس کے بعد جو ہماری وومن سیٹیں جو تھیں, وہ اس کا جو مال غنیمت تھا اس کے بھی وہ بینیفیشری ہیں نا. اور پھر سندھ میں ہمارے لوگ جو احتجاج کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ڈفرینٹ رویہ نہیں ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نون لیگ پنجاب میں ہمارے ساتھ کرتی ہے. تو وائی ڈو دے وانٹ ٹو سٹ ود اس, وائی ڈو دے تھنک کہ وی وڈ بی ہیلپنگ دیم اگینسٹ دیئر پولیٹیکل اپوزیشن. فار اس دے آر بوتھ مطلب سیم ایک ہی کوائن کے دو رخ ہیں وہ دونوں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جس کو وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. مگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر نہ سوچ رہی ہے نہ بیٹھی ہے. اور ہمیں عمران خان صاحب نے ویسے اپنے ایک ٹویٹ میں چند مہینے پہلے, جب ملاقاتیں بند ہونے سے مہینہ پہلے, ایک ٹویٹ میں یہ کہہ دیا تھا کہ تسی نے دوواں گھراں نال انگیج نہیں کرنا. صحیح.
اچھا ایک اور چیز بتائیں شیخ صاحب کہ 28ویں ترمیم کی بڑی بات ہو رہی ہے، نئے انتظامی یونٹس کی بڑی بات ہو رہی ہے، آج کے ملنے والے ریلیف کے بدلے میں اگر گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کا یہی اصول ہے، ہر چیز کا ایک گیو اینڈ ٹیک ہے، تو کیا پی ٹی آئی 28ویں ترمیم کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں یہ فضول باتیں ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ ایک عدالتی فیصلے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو انصاف آج ہمیں ججز نے دیا ہے یہ ہمارا حق بنتا تھا، اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارا حق ہمیں جو ہے وہ دیا ہے. جو حالات ہیں اس میں تو میں حق لینے کو بھی مہربانی سمجھتا ہوں، تو ٹھیک ہے، ان کی بڑی مہربانی. ہم نے اگین ان کا خیر مقدم کیا ہے. تو یہ کوئی مطلب ہے کوئی وہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری عام ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ہماری وجہ سے رہ گیا. چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات جو ہے، اگر دیٹ از 28 the manner if you're talking about، تو وی ہیو بین ویری کلیئر آن دیٹ کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چھوٹے اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو انکریج کرتی ہے. یہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں. مگر مختلف پروونسز کے اندر سچویشن ڈفرینٹ ہے. کہیں پہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا ویژن تھا کہ لوکل گورنمنٹ کے تھرو اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو مضبوط کیا جائے، کہیں پروونسز کے تھرو کیا جائے. تو وہ مکس اینڈ میچ کی اس پہ بات کرتے ہیں. بٹ ایز اے فلاسفی خان صاحب کی فلاسفی یہی ہے. انہوں نے بیان دیا تھا اور گورنمنٹ سے نکلنے کے بعد دیا تھا کہ میں ہر ڈویژن کو مطلب ہو سکے تو اس کو بھی میں صوبہ بنا دوں. تو اس سے ہم بڑے کلیئر ہیں. مگر ان موجودہ حالات اس کے اوپر کوئی بھی بات یا کوئی بھی فیصلہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، بنیادی چیز جس کے تحت ہم نے 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے کیونکہ ہمارا ووٹ چوری کر کے بنی ہے تو انہوں نے کول وہ اختیار یا وہ لیجٹمیسی ہے نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آرگومنٹ اس میں ہے. مگر بہرحال اس پہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کی اس پہ فلاسفی بڑی کلیئر ہے. بٹ ان حالات میں جب تک اس پہ وہ دوبارہ کوئی چیز ہمیں نہیں کہہ دیتے، اور اس کے لیے ہم کہتے تھے کہ ہماری ملاقاتیں کراؤ. اب ملاقاتوں کے اندر سیاسی بات کرنا یا اس کے اوپر ایشو کے اوپر بات کرنا منع کیا گیا. اگر آگے جا کے یہ پابندی ہٹتی ہے، خان صاحب کی صحت بہتر ہوتی ہے، ملاقاتیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، ایک نارمل وہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے کیسز بھی خان کے ٹھیک رفتار پہ چل پڑتے ہیں، تو پھر اوبیسلی پھر خان صاحب سے پولیٹیکل ڈائریکشن لے لیں گے. پھر جیسے خان صاحب کہیں گے ویسے کر لیں گے.